قرآن کریم کے 14ویں پارے کے چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قصہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ابراہیم کے مہمانوں کے قصے کی اطلاع دیجیے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ مہمان آپ کے گھر آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، سلام کا جواب تو آپ نے بھی دیا، اور فرمایا کہ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، کہ ہم کو تم سے ڈر معلوم ہو رہا ہے۔ ڈر کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ یہ قصہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں کا ہے، اور ان کے پاس جو آئے ہوئے مہمان تھے وہ دراصل فرشتے تھے۔ یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ 12ویں پارے میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے، یہاں بھی یہ قصہ مذکور ہے، اسی طرح 26ویں پارے میں بھی ہے، اور کچھ باتیں سورہ عنکبوت میں یعنی 20ویں پارے میں بھی ہیں۔ تو یہ آنے والے دراصل مہمان جو آئے تھے حضرت ابراہیم کے یہاں، یہ دراصل فرشتے تھے جن کو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ابتدا میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، سلام کیا، سلام کا جواب ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت ہی مہمان نواز تھے، آپ کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ آپ نے جلدی سے ایک سالم بچھڑے کو بھون کر ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ تو فرشتے تھے، کھانے والے تھے نہیں، ہاتھ بڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ فرشتوں نے محسوس کیا اس بات کو اور جواباً عرض کیا، قالوا لا توجل، کہا کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، کہ ہم آپ کو ایک ہوشیار لڑکے کی بشارت سناتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک لاولد تھے، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، فرشتوں نے بشارت سنائی، اس پر آپ کو، آپ کی اہلیہ کو تھوڑا تعجب بھی ہوا۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناک بالحق، کس چیز کی بشارت سناتے ہو؟ بیوی نے بھی تعجب کا اظہار کیا، تو فرمایا کہ سچی بات کی بشارت سنا رہے ہیں، فلا تکن من القانطین، آپ مایوسین میں سے نہ ہو جانا۔ قال، حضرت ابراہیم نے جواباً فرمایا، ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اپنے رب کے رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے؟ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے، چاہے بندہ جیسا ہو، جس طرح کا ہو، حالات کے اعتبار سے ہو یا گناہوں کے اعتبار سے ہو، جس بھی مصیبت میں مبتلا ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑا قادر مطلق ہے، بڑی قدرتوں والا ہے، بڑی قوتوں والا ہے، بڑی طاقتوں والا ہے، عظمت اور جلال والا ہے، بزرگی والا ہے، کبریائی اور بڑائی والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اس کی رحمت زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ پھر دریافت کیا حضرت ابراہیم نے کہ فی الحال کہاں جا رہے ہو، کیا مہم درپیش ہے؟ تو عرض کیا کہ ہم ایک قوم ظالم کی طرف بھیجے گئے ہیں، انہیں عذاب دینے کے لیے ہمیں جانا ہے۔ مراد اس سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو فرمایا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا وقت مقرر ہو چکا ہے، اور وہ قوم عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گی، الا آل لوط، سوائے حضرت لوط کے گھرانوں کے، اور اس میں بھی حضرت لوط کے گھرانے میں ان کی جو اہلیہ ہے، بیوی ہے، وہ کافرہ ہے اور کفار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہ بچنے والی نہیں ہے۔ بہرحال جب حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں یہ فرشتے پہنچے، انسانی شکل میں تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط نے کہا کہ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے۔ وجہ دراصل یہ تھی کہ ان کی قوم جو تھی ایک بہت ہی گندے کام میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کی طرف یہ مائل تھی اور اس گناہ میں مبتلا تھی۔ جب کوئی اجنبی لڑکا وغیرہ ان کے پاس آ جاتا تو اس کے ساتھ غلط کام کیا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ میرے یہ مہمان خوش شکل ہے، پتہ نہیں کہ میری قوم میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ چنانچہ ان کی بیوی نے حسب عادت، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے حسب عادت کفار کو جا کر اطلاع کر دی کہ یہاں تو مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ قوم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئی،
وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون۔ حضرت لوط علیہ السلام گڑ گڑائے کہ اللہ کے بندوں، یہ میرے مہمان ہیں، تو مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرنا، میرے آبرو رکھو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، کہنے لگے ہم تو تم کو پہلے ہی منع کرتے تھے کہ باہر کے لوگوں کو یہاں مت بلاؤ۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قوم کی بہو بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ کیا گناہ کے کام کر رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے اور یہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آنے والے جنہیں وہ خوش شکل نوجوان سمجھ رہے ہیں دراصل اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت جبریل نے فرمایا حضرت لوط سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور دور ہی سے اشارہ کیا اپنی انگلیوں سے آنے والوں کی طرف، سب کے سب اندھے ہو کر واپس ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس قوم پر عمومی عذاب آیا، صبح ہوتے ہوتے اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ایک زبردست چنگھاڑ اور ایک دہشت ناک آواز نے ایسے ان کو گھیرا کہ ان کے پتے پھٹنے لگے، اور پھر حضرت جبریل نے پوری کی پوری بستی کو اپنے ناخن پر، اپنی انگلی پر اٹھایا اور بہت اوپر آسمان میں لے جا کر پھر پلٹی کر دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کی پوری قوم ہلاک اور تباہ اور برباد ہو کے رہ گئی۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں جن کا تختہ الٹا گیا، قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق عرب سے شام جانے والے راستے پر اردن کے علاقے میں آج بھی یہ مقام موجود ہے، اور سطح سمندر سے کافی گہرائی میں ایک عظیم صحرا کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے ایک بہت بڑے رقبے پر ایک خاص قسم کا پانی دریا کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اس پانی میں کوئی مچھلی، کوئی مینڈک وغیرہ کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس دریا کو دریائے بحر میت بھی کہتے ہیں، اور بحر لوط کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور ڈیڈ سی بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے غضب سے اور اس کی ناراضگی سے اور اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔